وسیم اختر آپ سے ملنے کے لیے آئے گا، نہیں آئے گا تو گھسیٹ کے لے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ 68% ریونیو کیا وسیم اختر کے گھر میں جنریٹ ہوتا ہے؟ وہ تو یہاں سے ریونیو لے جانے والے لوگ ہیں، لندن پہنچانے والے لوگ ہیں، دبئی پہنچانے والے لوگ ہیں، ایک چن چن کر آپ کو ماریں گے۔ معیشت ہماری تباہ کی جا رہی ہے، ان نالوں پہ دکانیں لگوائیں کس نے تھیں؟ یہ ڈرامے اب بند ہونے چاہیے۔ پی ٹی آئی کا نام ایم کیو ایم ہے، ایم کیو ایم کا نام پی ٹی آئی ہے۔ پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم مل کر یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ 9-0 کی زیارت تو آپ بھی فرمایا کرتے تھے، زرداری صاحب کی جیبیں بھر رہی ہیں، چور اور ڈاکو جو ہم پر مسلط ہو گئے ہیں۔ عمران خان صاحب، یہ مرغی اور انڈا والی بحث تو بہت پرانی بحث ہو گئی ہے۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے اعلان کیا ہے کہ کے ایم سی آپریشن کے متاثرین کے شہری، قانونی اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے جماعت اسلامی ہر طرح کی قانونی اور سیاسی جدوجہد کرے گی۔ بدھ 5 دسمبر کو حسن اسکوائر سیوک سینٹر پر ایک زبردست احتجاجی دھرنا دیا جائے گا۔ آپ کے وہ فیصلے جس کو بنیاد بنا کر ہمیں بے گھر کیا جا رہا ہے، بے در کیا جا رہا ہے، ہمیں معیشت ہماری تباہ کی جا رہی ہے، ہماری دکانوں کو توڑا جا رہا ہے، ہم سے ہمارے بچوں سے نوالا چھینا جا رہا ہے، تو اس وقت تو اگر کوئی اس کے خلاف آواز اٹھائے تو لوگ کہتے ہیں تم توہین عدالت کر رہے ہو، اور جو آپ ان شرعی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو کس کی توہین ہوتی ہے؟ اس لیے یہ دو روکھی اور دو رنگیاں آپ سب کو چھوڑنی پڑیں گی۔ لیکن اگر کہیں تمہارے فیصلوں کی آڑ میں انسانی المیہ پیدا ہونا شروع ہو جائے، بچوں کے نوالے چھننا شروع ہو جائیں، 50 سال کے کاروبار تباہ ہو جائیں، ہمارے غیر محفوظ ہو جائیں، ہمارے اسکولوں پہ تلوار لٹکا دو، ہمارے گھروں پہ کہو کہ وسیم اختر کا شاول موجود ہے، تمہاری کوئی آبادی محفوظ نہ ہو، تو مجھے بتاؤ یہ انسانی المیہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا مطالبہ ہے کہ جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے ان کی تلافی کی جائے، بے دخل اور مسمار کی جانے والی دکانوں اور ان کے دکانداروں کو معاوضہ اور متبادل جگہ فراہم کی جائے، جن افراد کے پاس کسی بھی قسم کی سرکاری دستاویزات ہیں ان کو تجاوزات شمار نہ کیا جائے۔ کسی بھی تجاوزات ہٹانے کے نام پر کسی کو بے روزگار نہیں کیا جائے۔ کوئی کہے گا کہ کیسے ممکن ہے، جب دکان ہٹائی جائے گی تو راستہ کھل جاتا ہے، نالوں پہ سے ہٹا دیتے ہیں، تو پہلا سوال تو آپ سے ہی ہے، ان نالوں پہ دکانیں لگوائیں کس نے تھیں؟ یہ مارکیٹیں بسائیں کس نے تھیں؟ اور ان کو تو چھوڑ دیجئے، یہ تو مارکیٹیں ہیں، یہ تو قانونی طور پر چالان جمع کر کے بنی تھی۔ وہ جو چائنا کٹنگ نارتھ نظم آباد میں، گلشن اقبال میں، پی ٹی سی ایل اور ریلوے کی زمین پر سائمہ ٹاور کی صورت میں، بحریہ ٹاؤن کی صورت میں، تمام شہر کے اندر چائنا کٹنگ ہے، جس کے خلاف اصلاً نعمت اللہ خان کورٹ میں گئے تھے۔ پارکوں پہ جو قبضہ ہے وہ کیوں نہیں ختم ہوا؟ آغاز آپ نے دکانوں سے کیا ہے، ہمارے روزگار سے کیا ہے، ہمارے بچوں کے نوالوں سے کیا ہے، اس لیے یہ ڈرامے اب بند ہونے چاہیے۔ سپریم کورٹ نے جس طرح بنی گالہ میں کی تعمیرات کو ریگولائز کرنے کی سہولت اور مہلت دی ہے، اسی طرح کراچی میں بھی ریگولائزیشن کی پالیسی اور واضح پروگرام دیا جائے۔ کارروائی کے دوران نقصانات کے ذمہ داروں کے خلاف اور تجاوزات میں ملوث بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور کے ایم سی کے اہلکاروں اور ذمہ داروں کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے۔ کراچی کے بارے میں کہتے ہو 68% ریونیو یہ جنریٹ کرتا ہے، تو بھائی 68% ریونیو کیا وسیم اختر کے گھر میں جنریٹ ہوتا ہے؟ یہ 68% ریونیو یہ کیا بلاول ہاؤس کے اندر جنریٹ ہوتا ہے؟ وہ تو یہاں سے ریونیو لے جانے والے لوگ ہیں، لندن پہنچانے والے لوگ ہیں، دبئی پہنچانے والے لوگ ہیں، وہ جنریٹ کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ ریونیو ان دکانوں سے بنتا ہے، یہ ریونیو ان پتھاروں سے بنتا ہے، یہ ریونیو ان ٹیکسوں سے بنتا ہے جو چھوٹا بڑا تاجر اس شہر میں خون پسینے کی کمائی سے ملک کو فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ چور اور ڈاکو جو ہم پر مسلط ہو گئے ہیں، یہ ہماری بربادی کا سامان کرنے والے لوگ ہیں، ان کے خلاف ایک طویل مزاحمت ہمیں کرنی ہے اور اپنا حق لے کر انشاءاللہ تعالی ہم رہیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے سپریم کورٹ کے حکم کی آڑ میں کے ایم سی کی جانب سے کراچی کے تاجروں کے معاشی قتل عام اور پرائیویٹ اسکولوں کے خلاف تعلیم دشمن اقدامات کے خلاف کے ایم سی ہیڈ آفس ایم اے جناح روڈ پر احتجاجی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ شہر میں 14 سیٹیں کس کو ملی ہوئی ہیں؟ کس کو ملی ہوئی ہیں؟
پی ٹی آئی کے ساتھ وفاق میں کون سی پارٹی اتحاد میں ہے؟ کون سی پارٹی اتحاد میں ہے؟ پی ٹی آئی کے وزیر ہیں یا ایم کیو ایم کے وزیر ہیں؟ اور سٹی کونسل میں کون ہے جس جو متحدہ کے ساتھ اب اتحاد میں چلا گیا ہے؟ وہ پی ٹی آئی ہے. تو پی ٹی آئی کا نام ایم کیو ایم ہے, ایم کیو ایم کا نام پی ٹی آئی ہے. ایک کے بعد 14 سیٹیں ہیں, ایک کے بعد شہر کی 4 سیٹیں ہیں, اور اب ہم ان کو کیسے ملا کر آپ کا مسئلہ حل کریں کہ جن کا رہنما آپ پر بلڈوزر چلا رہا ہے ان کو ملا کر آپ کا مسئلہ کیسے حل کروں, مجھے بتائیے آپ. اور وہ بھی ناٹک کرتے ہیں. بلاول کہتا ہے تجاوزات ہٹانے کے نام پر یہ نہ کرو. وزیر بلدیات کس کا ہے؟ وزیر بلدیات کس کا ہے؟ ارے بھائی, صرف نوری آباد میں انور مجید جو فرنٹ مین ہے زرداری کا, اس کی جو فیکٹری ہے شوگر مل کا کنیکشن کا مسئلہ آیا تھا, اس کے صرف کنیکشن کا مسئلہ آیا تھا, تو کے الیکٹرک کے خلاف یہ لوگ دھرنے دینے شروع ہو گئے تھے, اور بجلی کے مسئلے پر مزار قائد پہ دھرنے دیے تھے پیپلز پارٹی نے, یاد ہے آپ کو؟ اب بات آتی ہے نون لیگ کی. بھائی نون لیگ سے بھی اب میں کیا بات کروں, آج کل تو اپوزیشن میں, لیکن بھائی آپ حکمران تھے نا, آپ کی ناک کے نیچے سب کچھ ہوتا تھا. 9-0 کی زیارت تو آپ بھی فرمایا کرتے تھے, اس سے جا کے مدد لیتے تھے, مل کر حکومت بناتے تھے. آج اس شہر کا جو کچھ حال ہوا ہے انہی جماعتوں کی وجہ سے ہوا ہے. حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہرگز نہیں. تجاوزات کے خاتمے کے نام پر ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا اور یہ سلسلہ جاری ہے. یہاں عسکری پارک بن گیا, اور بدقسمتی کی بات ہے کہ عسکری پارک میں اس وقت شادی لان بنا ہوا ہے. سوال کر رہا ہوں, کس کے کہنے پر یہ انکروچمنٹ ہوئی ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کب اس کو گرایا جائے گا؟ اور یہ جو جھولے لٹکائے گئے تھے کس کے اشارے پہ لٹکائے گئے تھے جس سے ایک بچی شہید ہو گئی؟ کیسے وہاں پر جھولے لگ گئے؟ یہ انکروچمنٹ کیسے ہو گئی؟ وہ جائز, یہ ناجائز, یہ دو پاکستان نہیں چلیں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں طاقت کی بنیاد کے اوپر فیصلے نہیں ہونے چاہیے, عزت اور احترام اور انسانیت کی بنیاد پر فیصلے ہونے چاہیے.